آج جب ہم بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور یقینی طور پر کمرشل بینکوں کے ساتھ کام کرنا یعنی ان سے پیسہ لینا وہ سود ہے، تمام مفتیان کا فتویٰ ہے اس کا۔ تو سامعین محترم، ہم اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں یا اپنی آخرت کی تباہی کا ذریعہ بناتے چلے جا رہے ہیں؟ جو مال و دولت ہم نے کمانا ہے، یاد رکھیے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ مال و دولت ہمارے بچوں کے کام آنا ہے، لیکن اس کی جواب دہی قیامت تک کے لیے اس بندے نے کرنی ہے جو چھوڑ کر گیا۔ کیسے کمایا، کہاں سے آیا، کس سے جھوٹ بولا، کس سے بددیانتی کی، کس بینک سے پیسے لے کر کام کیے۔ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کروڑوں اور اربوں کی ریل پیل ہو رہی ہوتی ہے نا، بینک تو تیار بیٹھا ہوتا ہے پیسے دینے کے لیے، کروڑوں اور اربوں کی ریل پھیل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے پیچھے سب کچھ پلج پڑا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ بینک کا ہے۔ کیوں انسان کے دل کے اندر در حقیقت یہ حرص ہوتی ہے کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، 100 سے ہم ہزاروں میں جاتے ہیں، ہزاروں سے لاکھوں میں جاتے ہیں، لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، کروڑوں سے اربوں میں چلے جاتے ہیں جن کے نصیب میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہم لے رہے ہیں یہ قرض ہے؟ نمبر پہلی بات۔ دوسری اس سے بھی بڑی بات کہ وہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے، حرام ہے دین اسلام کے اندر۔ اور جس دن ہم اپنے بچوں کے لیے وہ چھوڑ کر جائیں گے، اگرچہ وہ قلج بھی پڑا ہے جس طرح بھی ہے، فائدہ تو اس سے بچے اٹھائیں گے لیکن اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا کہ یار یہ جو کروڑوں اربوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنا ہاتھ میں ہے اس سے کام کر لیتے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن بھائی آخرت میں جواب نہیں دے سکتے۔ کبھی یہ بات ہمارے ذہنوں میں آئی؟ حرام کھاتے ہوئے کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی؟ کیونکہ اس وقت ہم ضربے لگا رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال کا ٹرن اوور 50 لاکھ روپے تھا، اس سال کا ٹرن اوور 1 کروڑ روپے ہے، پچھلے سال کا ٹرن اوور 50 کروڑ روپے تھا، اس سال کا ٹرن اوور 1 ارب روپے۔ ضربے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ در حقیقت ڈرانا مقصود نہیں ہے، در حقیقت مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز سے توبہ کر لیں بس۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے کہ اگر آپ بینک سے کام کر رہے ہیں تو یکدم آپ چھوڑ دیں، آپ تو زمین سے آسمان پر گر جائیں گے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بڑی خوبصورت بات لکھی ہے بزرگان دین اور فقہا نے کہ جب کسی حرام کام میں پھنس جاؤ تو نیت یہ کر لو، یا اللہ میری جان چھڑوا دے کسی طریقے سے۔ کوشش کرتے رہیں، سب کچھ یکدم مت چھوڑیں، کوشش کرتے رہیں، یا اللہ اسے جان چھڑوا دے۔ فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی بخشش کے فیصلے فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن کوشش تو کریں۔ میں ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس شہر میں رہتے ہوئے بینکوں سے کام کرنا چھوڑا، یکدم آزمائشوں میں پھنس گئے، لیکن در حقیقت وہ امتحان تھا، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حق جو ہوتا ہے نا وہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور جو غلط راستہ ہوتا ہے نا وہ بڑا سجا ہوا نظر آتا ہے، بڑا روشنیوں میں بھرا ہوا نظر آتا ہے، راحتوں میں وہ بستر بڑا نرم و ملائم لگ رہا ہوتا ہے، جہاں حرام ہوتا ہے، جہاں باطل ہوتا ہے۔ تو انسان کے ذمے کے اندر اللہ رب العزت نے کوشش رکھی ہے کہ آپ کوشش کرو، اور اللہ فرماتا ہے جب انسان نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہوں۔ تو جب آپ یا جو حضرات بینکوں سے کام کر رہے ہیں یا جو سود پر کام کر رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ مت کریں، اللہ سے اعلان جنگ مت کریں، اللہ سے نہیں جیت سکتے۔ دنیا و آخرت کی تباہیاں ہیں اس کے اندر، صرف اور صرف تباہی ہے اور کچھ نہیں۔